بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی فضل سے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا وہ نماز کی شرائط میں سے تھا، اب نماز کی فرائض کی بات ہو رہی ہے کہ نماز کی فرائض جو ہیں دوستوں، یہ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ یہ آئمہ کی ڈیوٹی نہیں، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان کو جاننا، ہر مسلمان کی اس کو معلومات، اس کا علم سیکھنا فرض عین ہے۔ اس کا علم سیکھنا فرض عین ہے، اور جو نہیں جانتا وہ ایسے ہی ہے۔ اب بندہ کہ بھئی میں موبائل لے اور ایک الیکٹرک چیز ہے، اس میں اگر پانی ڈال دے تو کہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ پانی سے خراب ہو جاتی ہے۔ یہ نماز بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو یہ کوئی معنی نہیں ہے کہ بھئی مجھے آتی نہیں تو لہٰذا مجھے معافی ہے۔ سیکھنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، آپ جانیں اور سیکھیں۔ جو معذور ہے دماغ سے، ذہنی معذور ہے، اس کی تو معافی ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیتیں دی ہیں تو اس کو جانیں اور اس کو سیکھیں۔ تو بغیر تمہید کے اپنے موضوع پر آئے، وہ نمبر شرائط جو تھی 7 شرائط ہیں۔ اب سب سے پہلی جو شرائط ہے تکبیر تحریم، اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی۔ اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ جب آپ کے دل میں ذرا سا بھی تکبر آ جائے کہ کہیں کہ میں سب کچھ ہوں، تو آپ ذہن میں یہ خیال رکھ دیں میں کچھ بھی نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے۔ آپ چودھری ہیں، جو بھی ہے، آپ کو کوئی منصب چودھری کا مل جائے تو ذہن میں یہ فلسفہ بٹھا لیں کہ میں کچھ بھی نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے۔ سب سے بڑا اللہ ہے، اور ساری دنیا فانی ہے، باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ ساری دنیا فانی ہے، باقی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے قرات۔ اب ہمارے ہاں میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں قرت، بھائی ادار آیا، قرت کوئی لفظ نہیں ہے۔ اکثر مقابلہ بھی ہوتا ہے نا، تجوید کا مقابلہ، قرآن پاک کی کو مختلف قراء حضرات آتے ہیں اور اس میں قرات کا مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی آواز دیکھی جاتی ہے کہ کس کو کون اچھا طریقے سے پڑھتا ہے، تو قرات کا مقابلہ ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں قرت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ بھائی وہ دوستو پلیز ادار آیا یہ لفظ کی اصلاح کریں، قرت کوئی لفظ نہیں ہے، قرات لفظ ہوتا ہے۔ قرت کوئی لفظ نہیں ہے، قرات لفظ ہوتا ہے۔ تو گویا تکبیر تحریم کے بعد دوسرا فرض کیا ہے؟ قرات۔ اب قرات کرنا بھی فرض ہے۔ قرات کرنا بھی گویا قرآن کا ایک حصہ، ایک آیت کا بھی پڑھنا، ایک آیت پڑھنا کم سے کم یہ فرض ہے۔ قرات کہتے ہیں اسے پڑھنا، اور قرات کرن سے، اور کرہن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والا۔ اور قرآن کو قرآن بھی کرن سے بنا، اس کا معنی بہت زیادہ پڑھنے والا، کیونکہ سب سے زیادہ جو پڑھنے والی کتاب ہے وہ قرآن کی، کیونکہ وہ اللہ کا کلام۔ اس کے بعد ہے قیام۔ اب قیام کیا ہوتا ہے؟ فرض تیسرا کیا ہے؟ قیام۔ اب قیام کیا ہوتا ہے؟ بھئی قیام یہ ہوتا ہے کہ آپ جب نماز میں اللہ اکبر کہہ کے آپ نے یہاں پر ہاتھ باندھتے ہیں، تو ہاتھ باندھنے کے بعد آپ جب ثنا پڑھتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ تعوذ پڑھ کے، پھر تسمیہ پڑھ کے، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ شریف پڑھتے ہیں، اور پھر آپ کو سورت بناتے ہیں۔ تو گویا یہ جو آپ نے یہاں پر آپ نے ہاتھ باندھ کر جو آپ نے پڑھا، یہ تلاوت کی، آپ نے سورت فاتحہ کی اور سورت کی، یہ جو آپ نے ہاتھ باندھے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں قیام۔ اور قیام کا معنی کھڑے ہونا، یعنی کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں قیام۔ تو یہ بھی فرض ہے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ رکوع۔ اب رکوع بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے۔ اب رکوع ہوتا کیا ہے؟ رکوع ہوتا ہے کہ آپ قیام کے بعد آپ نے دوسرے رکن میں جانا ہے۔ قیام کے بعد آپ نے دوسرے رکن میں جانا ہے، اور دوسرے رکن میں جانے کے بعد آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں۔ جو آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں اور اس میں آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اس عمل کو کہتے ہیں رکوع۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ بولے رکوع۔ آپ قیام کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد آپ جھکتے ہیں اور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں رکوع۔ گویا یہ بھی اس عمل کو جو رکوع کہتے ہیں یہ بھی فرض ہے۔ تو قیام، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع۔ اس کے بعد آپ جو 2 سجدے کرتے ہیں، اب رکوع کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، کوما۔ اب کوما واجبات میں سے ہے، وہ جب آپ کو واجبات آئیں گے وہ میں آپ کو پھر بتاؤں۔ اس کے بعد رکوع، رکوع کے بعد کوما، کوما فرض نہیں واجب ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، اور جو 2 سجدے کرنے ہیں،
اب یہ جو 2 سجدے ہیں یہ جو ہے یہ فرائض میں ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، قعدہ، اب قعدہ اخیرہ، قعدہ کسے کہتے ہیں؟ قعدہ یقیدو کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، قعدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا۔ صحیح بات ہے، اب کوئی آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اب 4 رکعتیں پڑھنے کے قعدہ کا معنی ہے بیٹھنا، اخیرہ کا مطلب آخر میں، مطلب کیا بھئی آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نماز مکمل کر لی، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخری مرتبہ بیٹھے نا تشہد، یعنی اس کے بعد آخری مرتبہ بیٹھ کے اس کے بعد آپ نماز سے خارج ہو جائیں گے، نماز سے نکل جائیں گے، تو آخری مرتبہ آپ نے نماز میں بیٹھنا، قعدہ کا معنی بیٹھنا، اخیرہ میں نے آخر میں یعنی آخر میں بیٹھنا، تو اس عمل کو کہتے ہیں آخری مرتبہ بیٹھنا، تو یہ قعدہ اخیرہ جو ہے یہ فرض میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے خروج الاسلام، یعنی نماز سے نکلنا۔ اب نماز سے نکلنا، نماز سے نکل کر گویا سلام، اب یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ تو یہ جو 7 فرائض ہے، یہ 7 فرائض ہے، ان کو جاننا ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ ہم نے جو آپ کو نماز کے فرائض سکھائے صرف اس لیے سکھائے کہ آپ اس کو سیکھیں، اس سے استفادہ حاصل کریں، اس سے سیکھیں، اس کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اور جو سیکھ لیں اور یاد کر لیں وہ آگے سنائیں، آگے اس کو سکھائیں، آگے اس کو سنائیں، یہ سینہ بسینہ چلتا رہے، اور آگے شیئر کریں تاکہ جو بھی اسے حاصل کرے گا، جو بھی اسے فائدہ حاصل کرے گا، اس کی نماز میں کوئی غلطی ہوگی، وہ غلطی جو دور ہو جائے گی، یہ آپ کے لیے، میرے لیے ثواب ہوگا، آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا۔ اب آپ نے شیئر کیا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے شیئر کیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے شیئر کر دیا، آپ کو شیئر کرنے کا ثواب اس لیے ملے گا کیونکہ آپ نے اس کو نیکی کی بات شیئر کی ہے، وہ سنے گا، اس کو فائدہ ہوگا، وہ آگے کسی کو سنائے گا، وہ آگے کسی کو سنائے گا، یہ سینہ بسینہ چراغ چراغ علم چلتا رہے گا۔ علم ہے ہی پھیلانے کے لیے، علم کس لیے سیکھا جاتا ہے؟ پھیلانے کے لیے، تو آپ پھیلائیں، اس میں تعاون کریں، اور یہ تو علم ہے ہی نوری علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، ہر مسلمان پر سیکھنا ڈیوٹی ذمہ داری ہے، اور اللہ سے ان کے لیے ذات کے لیے شیئر کریں، اللہ حضور کے صدقے فضل فرمائیں، کرم فرمائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، باقی بیل کا بٹن دبانا بھولیں نہ، کیونکہ آگے جو ہم نے بتانی ہے نماز کے واجبات بتانی ہے، اور نماز کی واجبات اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے کہ واجبات کون سے ہیں، تو دیکھنا نہ بھولیے گا نماز کے واجبات، اگر نماز کے واجبات ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، اور کیونکہ اگر یہ رہ جائے تو پھر اس صورت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے قسم میں آپ سے ملاقات ہوگی نماز کی واجبات سے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے، کرم فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔